ہیں انشاءاللہ آج۔ تو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ میں پہلے آپ کو آسان الفاظ میں، بہت ہی سادہ الفاظ میں اس بات کا خلاصہ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے کتاب کی عبارت پڑھتا ہوں۔ تو ہمارا آج ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہمارا آج یہ ہے کہ انسان کو خواب کیوں آتے ہیں اور خواب دیکھنے کی ہسٹری کیا ہے، یعنی کب سے انسانی خلقت کو، یعنی کب سے خواب آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں، یعنی پہلے زمانے میں انسانوں کو خواب نیند میں نہیں آتے تھے، پھر دھیرے دھیرے یعنی پھر اللہ نے ان لوگوں کو خواب دکھائے نیند میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک نبی کو بھیجا تھا، وہ نبی ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو نبی نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ نبی نے ان کو اچھے کام کی دعوت دی اور برے کاموں سے روکا۔ لوگوں نے نبی سے سوال یہ کرا کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی نے کہا جنت ملے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم برے کام سے بچیں گے تو کیا ہوگا؟ نبی نے ان سے یہ کہا کہ تمہیں جہنم ملے گی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ جنت کیا ہے یا جہنم کیا ہے؟ نبی نے جنت کی ڈیٹیل اور جہنم کی ڈیٹیل ان کو بتائی، مثلا جنت میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور باغات وغیرہ وغیرہ، اور جہنم کی ڈیٹیل ان کو بتائی کہ وہاں کے اوپر مثلا کھولتا ہوا مثلا پانی ہے اور آگ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی ڈیٹیل نبی نے ان کو بتائی۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ جنت اور جہنم ہمیں کب آخر ملے گی؟ نبی نے کہا کہ جب تم مر جاؤ گے اس وقت تمہیں جنت اور جہنم ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے جنت یا جہنم ملے گی؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں نے نبی کی بات میں شک کرنے لگے، ڈاؤٹ کرنے لگے نبی کی بات میں یہ لوگ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند میں ان لوگوں کو خواب دکھانا شروع کرا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ مثلا نیند میں ایک عجیب سی کیفیت ان لوگوں کے پاس آ رہی ہے۔ یہ نیند کی حالت میں مثلا یہ لوگ کھا رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے آ رہے ہیں، یا مثلا سوار ہو رہے ہیں، جو بھی نیند جو خواب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگی، یعنی ان کو خواب آنے لگے۔ اس کے بعد یہ لوگ نبی کے پاس آتے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے مثلا نیند کی حالت میں یہ ساری چیزیں دیکھی۔ نبی نے کہا اللہ نے اپنی حجت تم پر تمام کر دی۔ اب یہ آپ کے سامنے میں نے خلاصہ اس بات کا پیش کرا۔ اب میں آپ کے سامنے کتاب کا حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو آپ کے سامنے کتاب ہے منازل الآخرہ اور اس کا پیج نمبر ہے 16، اور ہم نے یہاں پر ہیڈنگ کو اورنج سے ہم نے ایرو بنا دیا ہے اور ریڈ سے ہم نے اس عبارت کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں انسان نیند کی حالت میں خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر بعد میں خالق کائنات نے نیند کی حالت میں خواب دکھانے شروع کیے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خلاق عالم نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس نے اپنی قوم کو اطاعت پروردگار عالم کی، یعنی اس کی عبادت کی جو بھی دعوت دی، مگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم، اس بات کے اوپر غور کریے گا آپ، اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ اب حالانکہ تیرے پاس ہم سے زیادہ کوئی چیز نہیں، یعنی یہ لوگ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو تم سے زیادہ مال ہے، ہمارے پاس تو تم سے زیادہ پیسہ ہے، کیا ہمیں ملے گا؟ تو اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اطاعت خدا کی، تمہاری جزا بہشت ہوگی یعنی جنت ہوگی، اگر کنارہ کیا یعنی اگر میری بات کو نہیں مانا اور میری بات کو نہ سنا تو سزا جہنم ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دوزخ اور بہشت کیا چیز ہے؟ اس پیغمبر نے دوزخ اور بہشت کے اوصاف ان کے سامنے بیان کیے اور تشریح کی، یعنی اس کی ڈیٹیل بیان کری۔ انہوں نے عرض کی یہ بہشت ہمیں کب ملے گی؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو ہم نے گرین سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم مر جاؤ گے۔ کہنے لگے، اب یہ لوگ سوال کرنے لگے، کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردہ یعنی ہمارے مردے بوسیدہ ہو کر خاک ہو کر مل چکے، یعنی ہمارے مردہ بوسیدہ ہو کر خاک میں مل جاتے ہیں، ان کے لیے جن چیزوں کی تو نے توصیف کی ہے نہیں دیکھتے۔ جو تو ان کے بارے میں جو تو بات بتا رہا ہے، ہم اس چیز کو ان میں نہیں دیکھتے۔